دیکھیے ہمارے گھروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا، اور اگر آ گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ آج خالی رونے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کرنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو، فرض نماز کے علاوہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ آج ساری نفلیں ہماری کہاں ہو رہی ہیں؟ اللہ کے نبی کا گھر کہاں تھا؟ مسجد سے بالکل متصل تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے علاوہ نفلیں کہاں پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا شیطان یعنی اپنے گھروں کو مقبرہ اور قبرستان مت بناؤ، اس لیے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، گھر میں نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہو زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہ زندہ کی طرح ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہو مردہ کی طرح ہے۔ یہ سارے اہتمام ہمارے ضروری ہیں، تب ہم انشاءاللہ ان تمام بلاؤں اور بیماریوں اور مصیبتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے ہر ہتھ کنڈے سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کی ناگہانی بلاؤں اور مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمیں موت دے اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی موت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پورے مجمع کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مقروضین کی قرض کی ادائیگی کی اللہ غیب سے صورتیں پیدا فرمائے۔ جو بھی ہمارا بھائی جس پریشانی اور الجھن کو لے کر یہاں پر آیا ہے اللہ سب کی الجھنوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو حضرات اس طرح کی بیماریوں کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے انہیں کہ وہ اوراد و وظائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پڑھیں، یا ایسے معالج اور ایسے علاج کرنے والوں کو تلاش کریں جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ وہ بھائی ہمارے جو مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں بیجا، اللہ تعالیٰ ان کو مقدمات سے آزاد و بری فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو جیل کی چہار دیواریوں میں بغیر کسی قصور کے ٹھونسے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر مددگار ہو، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ خلاصی اور آزادی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و احسان سے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس طرح ہم اس کامیاب اجلاس کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں۔ بھائیو ذرا 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔ اس طرح کا یہ اجلاس آپ کے اس علاقے میں پہلی بار ہوا ہے۔ مفید اور ضروری موضوعات پر علماء کرام کو پہلے سے درخواست کر کے یہاں پر بلایا گیا اور آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں رکھی گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے پروگرام اور زیادہ کیے جائیں، اور جو حضرات اور جو ہمارے نوجوان بھائی اس طرح کا ایک مشن لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ معاشرے اور سماج میں بڑھتی ہوئی برائیوں کو، بے حیائیوں کو اور اسلام کے خلاف لعنتوں کو روکا جائے، ان کی حوصلہ افزائی ہماری اور آپ کی تمام لوگوں کی طرف سے ہونی چاہیے۔ یہ صرف نوجوانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ برائیوں پر روک لگانے میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو اور ان کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرے۔ دوسرا پروگرام ایک ایسا ہی ہم درخواست کریں گے ان نوجوانوں سے، کوئی دوسرا مقام یا یہ جگہ اگر مناسب لگتی ہو تو اس جگہ پر جلد کریں، اور اس میں
بہت سارے بھائیوں کی طرف سے یہ درخواست آ رہی ہے کہ سوال جواب کا پروگرام ہونا چاہیے، انشاءاللہ اگلے اجلاس میں ہو، کیونکہ اب وقت بہت ہو گیا ہے، اس کو مزید کھینچنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ایک نو مسلم بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے جہیز کے تعلق سے کہ اس کو کیسے روکا جائے۔ تو دیکھیے، اس کے روکنے کے لیے نہ یہ ایک دن میں شروع ہوا ہے اور نہ ایک دن میں اس کو روکا جا سکتا ہے، نہ اس کے شروع کرنے میں ایک آدمی ذمہ دار ہے اور نہ ایک عالم کے کہنے سے یہ چیز رک سکتی ہے۔ سارا معاشرہ، سارا سماج اس کے لیے ذمہ دار ہے، اور جب تک سارے لوگ اس چیز کو روکنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، یہ معاشرتی، سماجی اور اسلامی طور پر اسلام کے طریقہ نکاح میں زبردستی ٹھونسی ہوئی برائی مٹائی نہیں جا سکتی۔ اس کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے نوجوانوں اور خواتین کو اس لیے کہ یہ جہیز کے سلسلے میں سب سے زیادہ یہی پریشان ہوتی ہے، لیکن جب اپنے بچے کی شادی کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے بچے کی ماں ہی جہیز کا مطالبہ زیادہ کرتی ہے۔ تو ان کو سمجھانے، ان کو مطمئن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ایک اور پروگرام ہو جس میں اس طرح کے معاشرتی نکاح وغیرہ کے تعلق سے، طلاق وغیرہ کے سلسلے سے جو برائیاں معاشرے میں ہیں، ان کے تعلق سے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے طلاق ہے کیا، کیسے دی جائے، کن حالات میں دی جائے، کب ضروری ہے اور کب یہ ناجائز ہے، یہ ساری باتیں آنی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے اگلے پروگرام کا انتظار کریں۔ میں اپنی طرف سے اور ان نوجوانوں کی طرف سے آپ تمام حضرات کا بہت بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ممنون ہوں کہ آپ حضرات یہاں پر آئے، بڑے اطمینان کے ساتھ آپ حضرات نے علماء کرام کے بیانات سماعت فرمائے۔ اتنی سی درخواست اور رہے گی کہ جو کچھ سنا آپ نے اس پر ضرور غور کریں اور اس بات کو اپنے دوسرے بھائی تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پروردگار ہماری اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان نوجوانوں کو حوصلہ دے، اور پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کی اس آواز کو دور تک پہنچانے میں ان کے ممد و معاون ہوں۔ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب، آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کریں۔ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، آپ کچھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حد تمام حضرات کا میں ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں، خاص طور سے علماء کرام جو ہمارے شیخ نجیب پکالی صاحب بامبے سے تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نوجوان اس مجلس کی انعقاد میں کافی حد تک محنت کیا ہے اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ہمارے نوجوان ساتھی کمال الدین سنابلی صاحب کے پروگرام کو بھی آپ نے سنا، ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ جو ملت خطیب ہیں، یعنی اپنی جماعت میں سب سے بہترین اور ہر طرح کے موضوع پر بولنے پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین بدین ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ہمارے نوجوان جو ادارہ دعوت الکتاب والسنہ کے ذمہ داران ہیں اور کچھ ہمارے اور اہل خیر بھائی ہیں، ان کی جانب سے کچھ فولڈرز، کچھ کتابیں اور کچھ سیڈیاں تقسیم ہونے کے لیے باہر ہیں۔ آپ تمام بھائی سے گزارش ہے کہ ان سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں، صبر و تحمل سے ان چیزوں کو حاصل کریں اور لے جا کر کے طاق کی زینت نہ بنائیں بلکہ ان کو استعمال کریں۔ اور جو بھائی یعنی ایک فیملی سے 4 لوگ آئے ہیں تو برائے مہربانی 4 لوگ نہ لیں، اس لیے کہ کوانٹٹی کم ہے، بچوں کا نیا مطلب حوصلہ ہے، اس لیے ایک گھر سے اگر 4 لوگ آئے ہیں تو برائے مہربانی ایک ہی لیں اور اس کو لے کر کے فائدہ اٹھائیں۔ جو موضوع آپ نے سنا ہے، ایک منٹ غور سے ذرا سنیں، جو موضوع آپ نے سنا ہے جنات وغیرہ کا جو موضوع تھا، اس کی مزید تفصیل آپ کو CD پر ملے گی جو آپ کو دی جا رہی ہے، لہٰذا اس کو ضرور حاصل کریں اور اس کو اپنے گھر میں لے جا کر کے اس کو ضرور سنیں
اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور جو بھائی ایک گھر سے 3-4 آئے وہ ایک ہی لے، بہت بڑی مہربانی ہوگی، اور مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھ لیجیے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی